یہ کہانی صرف تاریخ نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا اعلان ہے۔ یہ کہانی ہے غرور کے انجام کی اور توکل کی جیت کی۔ یہ کہانی ہے حضرت عبد المطلب اور ابرہہ کے لشکر کی۔ عرب میں کعبہ صرف عمارت نہیں تھا، یہ عبادت کا مرکز تھا۔ دور دور سے لوگ حج کے لیے آتے اور مکہ عزت اور امن کا شہر تھا۔ کعبہ کا نام سنتے ہی لوگ سر جھکا دیتے۔ یمن میں ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ الاشرم، غرور سے بھرا ہوا اور سیاست کا بھوکا۔ اسے برداشت نہیں تھا کہ عرب کے لوگ کعبہ کی طرف جائیں اور اس کے شہر کو بھول جائیں۔ ابرہہ نے سنا میں ایک عظیم گرجا گھر بنوایا جس کا نام تھا قلیس۔ اس نے کہا، اب عرب یہیں آئیں گے، کعبہ بھول جائیں گے۔ مگر دلوں کا رخ پتھر سے نہیں بدلا جاتا۔ عربہ کو گرا دوں گا، یہ صرف جنگ نہیں تھی، یہ اللہ کے گھر سے مقابلہ تھا۔ میں ان کعبہ کو گرا دوں گا۔ ابرہہ نے تیار کیا ایک ایسا لشکر جو عرب نے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ ہاتھی بڑے، بھیانک اور دہشت ناک۔ لشکر چلتا رہا، گاؤں اجڑتے رہے، لوگ بھاگتے رہے اور آخر مکہ قریب آ گیا۔ ابرہہ کے لشکر نے اپنی طاقت کے زور پر حضرت عبد المطلب کے اونٹ چھین لیے۔ یہ مکہ کے سردار تھے، وقار اور عزت کا نام۔ حضرت عبد المطلب اپنے اونٹ لینے گئے تو ابرہہ نے جب ان کو دیکھا تو اس کا روب کم ہو گیا۔ اس نے کہا، کیا تم مجھ سے کعبہ کے لیے بات کرنے آئے ہو؟ حضرت عبد المطلب نے ایک ایسا جملہ فرمایا کہ ابرہہ پریشان ہو گیا۔ میں اپنے اونٹوں کا مالک ہوں اور کعبہ کا مالک اللہ ہے۔ یہ جملہ تاریخ بن گیا۔ حضرت عبد المطلب نے مکہ والوں سے کہا، اے لوگو، پہاڑوں میں چلے جاؤ، تم اپنی جان بچاؤ، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ پہاڑوں میں چلے جاؤ، اللہ اپنے گھر کی حفاظت خود کرے گا۔ حضرت عبد المطلب نے کعبہ کا پردہ پکڑ کر دعا کی، یا اللہ، اس گھر کا تو ہی محافظ ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اور صبح ہوئی۔ ابرہہ نے اپنے لشکر اور ہاتھی کو کعبہ کی طرف چلایا، مگر ہاتھی بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھا۔ اس نے بہت کوشش کی لیکن پھر بھی ہاتھی نہیں ہلا۔ اچانک آسمان سے ابابیل آئے، چھوٹے پرندے لیکن پتھر لے کر، اللہ کا عذاب لے کر۔ پتھر لگتے گئے، جسم گلتے گئے، لشکر بھوسا بن گیا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا۔ ابرہہ بھاگتا رہا، اس کا جسم گلتا رہا اور ذلت کی موت مرا۔ نہ تلوار چلی، نہ لشکر آیا، سب تباہ و برباد ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، کیا تم نے نہیں دیکھا تمہارے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اسی شہر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ جیسے اللہ نے کہا گھر محفوظ ہے، اب پیغمبر آ رہا ہے۔ ابرہہ کے پاس لشکر تھا، طاقت تھی، غرور تھا، مگر اللہ نہیں تھا۔ حضرت عبد المطلب کے پاس تلوار نہیں، لشکر نہیں تھا، صرف اللہ اور اللہ پہ یقین تھا۔ اس واقعہ سے ایک گہرا اصول سمجھ آتا ہے، اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسان اپنی پوری کوشش کر کے معاملہ اللہ کے حوالے کر دیتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے لشکر جمع نہیں کیا، جنگ کا اعلان نہیں کیا، صرف دعا اور یقین اختیار کیا، اور اللہ نے ایسی مدد بھیجی جو دشمن سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہی وہ مقام ہوتا ہے جہاں انسانی تدبیر ختم اور رب کی تقدیر شروع ہوتی ہے۔ ابرہہ کے پاس ہاتھی تھے،
हजारों सिपाही थे, जमीन की ताकत थी और अल्लाह ने भेजा छोटे परिंदे, छोटे पत्थर, लेकिन बड़ा फैसला। इससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह के लिए छोटा या बड़ा कुछ नहीं होता। जब अल्लाह फैसला करता है तो कुव्वत का मयार बदल जाता है। आज का मुसलमान भी कभी कभी इब्राहा जैसा सोचता है। नंबर्स पर भरोसा, ताकत पर यकीन, प्लानिंग पर गुरूर, और जब कमजोर होता है तो घबरा जाता है। इस वाकया का पैगाम है, अपना काम करो और अल्लाह पर छोड़ दो। जिस तरह अल्लाह ने अपने घर की हिफाजत की, वैसे ही वो आपके ईमान, इज्जत और हक की भी हिफाजत कर सकता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें